اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابتدائی طور پر دو علوم کا جاننا بہت ہی لازمی ہے، اور اس کے بارے میں عربی مقولہ ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پر غور کریں اور عمل کریں۔ تو اس لیے ہمیں دو علوم کا جاننا بہت لازمی ہے۔ مسلمانوں کے زبان کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک عربی اور ایک عجمی۔ عربی کہتے ہیں وہ جو عرب زبان دانی کو جانتے ہیں، عربی لغت کو جانتے ہیں، اور عجمی اصل میں کہتے ہیں گونگوں کو، یعنی کہ جو بول نہیں سکتے۔ عربی فصیح زبان ہے، تو اس مقابلے میں عجمی کہتے ہیں جو عربی جو ہے نا اس سے واقف نہیں ہے۔ تو جو عربی سے واقف نہیں ہے تو انہیں کیا کرنا ہے، انہیں یہ دو علوم سیکھنا لازمی ہے، صرف اور نحو۔ ٹھیک ہے جی، اور آج ہم الحمدللہ اسی کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور احادیث کریمہ کو سمجھنے کے لیے دو علوم ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا اور عمل یہاں ٹائم دینا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ تو ہم دیگر علوم سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو خاص طور پر یہ علوم جو ہے صرف اور نحو کے علوم ہمیں جاننا چاہیے۔ تو ہم یہ مختصر دنوں میں انشاءاللہ کافی امید ہے کہ اتنا سیکھ لیں گے کہ جس سے ہمیں قرآن پاک کھولیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا لفظ کا معنی کیا ہے اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں۔ ابتدائی طور پر انشاءاللہ کافی ساری معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو میں نے جیسے آپ کو مقولہ بتایا کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ ہے۔ ظاہر ماں باپ کے بغیر بچہ تو پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربی دانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو علوم کا سیکھنا لازمی ہے، صرف اور نحو۔ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے، صرف کسے کہتے ہیں اور نحو کسے کہتے ہیں۔ دو کتابیں آپ کے لیے ہم نے سلیکٹ کی ہیں تاکہ کتابیں ہوں گی، اسی سے پڑھا جائے گا اور بعد میں آپ ان کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک کتاب ہے تسہیل الصرف، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے تسہیل النحو۔ تو آپ گروپ میں آپ حضرات کے لیے PDF میں ہم نے بھیج دی ہیں، اور اگر آپ مارکیٹ سے خریدنا چاہیں تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ کس بھائی کے پاس یہ کتاب موجود ہے وہ ہینڈ ریز کرے اگر کسی کے پاس موجود ہے۔ جی ماشاءاللہ، حافظ محمد رضوان صاحب کے پاس موجود ہے، اور کس کے پاس موجود ہے؟ ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں ہے تو پھر آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جی ماشاءاللہ ایک اور بھائی کے پاس بھی موجود ہے کتاب۔ ٹھیک ہے، گیلانی صاحب آپ کے پاس بھی موجود تھی کہ ادھر ہی رہ گئی، UK میں رہ گئی ہے؟ میرے پاس ہے، میں لندن چھوڑ آیا ہوں جناب، یہاں سے اور لے لوں گا، منگاتا ہوں یہاں سے دوبارہ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو چلے PDF سے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو رضوان صاحب، حافظ محمد رضوان صاحب، تو آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ کو پتا ہے PDF کیسے بناتے ہیں؟ PDF معلوم نہیں مجھے۔ اچھا، اس کو معلوم نہیں، دوسرے بھائی کو معلوم ہے PDF کیسے بناتے ہیں؟ انصاری صاحب کو؟ چلے، تو یہ PDF ہمارے سامنے تسہیل الصرف، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے جو رائٹر ہیں حافظ محمد خان صاحب نوری ہیں، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، وہاں سے یہ فاضل ہیں۔ ضیاء القرآن پبلیکیشنز یہ چھاپنے والا ادارہ ہے، ضیاء القرآن سے یہ آپ کو مل جائے گی کتاب، آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو لائف ٹائم کام آئے گی۔ مجھے بہت اس کتاب نے فائدہ دیا ہے، عالم کورس کرنے کے بعد بھی میں کافی عرصہ اس کتاب کو پڑھتا رہا ہوں اور سیکھتا، یعنی کہ یاد کرتا رہا ہوں۔ تو یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور کافی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بڑے بڑے مدارس میں۔ تو اس کا ہم خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔
28 दिनों का ये हमारा दौरा इंशाल्लाह, इससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा कि आपने वाकई भी कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ये पूरी होगी। तो ये किताब का पहले हमने आपको थोड़ा सा तारुफ बता दिया, ये और यही तारुफ सारा तसीलुन नहव का है, ठीक है जी। तो ये किताब जो आपको ज़ियाउल कुरान की मुख्तलिफ जगहों से मिल जाएगी, लाहौर से मिल जाएगी आपको, कराची से भी आपको मिल जाएगी, फैसलाबाद से आपको मिल जाएगी, ठीक है जी, दीगर शहरों से आपको मिल जाएगी। ये इसकी फहरिस्त है। उसके बाद आता है सबक नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत का अंजाम परहेज़गारों के लिए, दुरूद सलाम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए। तो आप सब पढ़िए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन। रब्बी यस्सिर, ये अल्लाह आसानी फरमा दे, वला तुअस्सिर, मुश्किल न फरमाना, वतम्मिम बिल खैर, और इसको खैर के साथ मुकम्मल फरमाना, व बिक नस्तईन, हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, व बिक नस्तईन। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह, एक खोलने वाले खोलने वाले खोलने वाले। जब भी आप सबक पढ़ें तो किसी काम के लिए भी इस दुआ को आप ज़रूर पढ़ें कि अल्लाह हमें आसानी फरमा। ऐसे भी उठते बैठते रब से आसानी मांगे, आफियत मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जब आसानी अता फरमाता है तो फिर इंसान खुश भी रहता है, कामयाबी भी उसके कदम चूमती है। तो ये आप पढ़ते रहें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अगर किसी को याद करनी हो तो बाद में रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी, तो उसमें आप रिपीट कर लीजिएगा। तो इस दुआ को आपने जब भी सबक शुरू करना है तो आपने ये पढ़ना है, और वैसे भी कोई भी काम शुरू करना है तो आप ये पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह आसानी फरमाए, ठीक है ना। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। इल्म सर्फ की तारीफ। सबसे पहले हम जो इल्म ये पढ़ रहे हैं सर्फ, इसकी तारीफ क्या है ये जानना लाजमी है। किसी किताब को भी पढ़ने के लिए, किसी इल्म को पढ़ने के लिए उसका इल्म लाजमा, उसकी तारीफ का पता होना चाहिए कि इसे इसकी तारीफ क्या है। इल्म सर्फ, सर्फ का लुग़वी माना एक चीज को एक हालत से दूसरी हालत में बदलना, ये इसका लुग़वी माना है कि एक हालत को दूसरी हालत में बदलना। आप इसको यानी कि समअप कर सकते हैं, इसका खुलासा कि एक चीज को दूसरी चीज में बदलना, उस एक हालत से दूसरी हालत की तरफ उसको ले जाना। इस्तिलाह में सर्फ से मुराद वो इल्म है जिसमें कलमों के बनाने और सीगों में तगय्युर करने के कवायद ज़वाबित मालूम हो, ठीक है, कि सीगे कैसे बनते हैं। जैसे मैंने कहा मालूम, ठीक है, मालूम हो, तो अब ये मालूम कहाँ से बना है, ठीक है। तो आलिम जानने वाला, इल्म जानना, ठीक है। तो अब ये इल्म, आलिम, मालूम, तो ये सीगे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं और इसके मानी, इसमें तगय्युर कैसे आता है, तो इस इल्म में बहस इस बारे में की जाती है कि ये मालूम क्या है। जैसे आप कहते हैं मरहूम, मरहूम क्या है। जैसे आप कहते हैं रहिमहुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम करे। तो ये आपको इस इल्म में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये इसका क्या होगा, तारीफ होगी। जरूरत क्या इस चीज की है। जाहिर है कोई भी काम करते हैं तो उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है, कोई वजह होती है। क्या जरूरत है इस इल्म को हासिल करने के लिए। इस इल्म की जरूरत यह है कि इंसान कलिमात का सही तलफ़ुज़ कर सके, ठीक है। उसको तलफ़ुज़ करना, जब बोले तो सही तलफ़ुज़ कर सके। जब सही तलफ़ुज़ करेगा तो माना भी समझेगा। मसलन अक्सर आपने सुना होगा जो टॉक शॉक होते हैं या गुफ्तगू होती है टीवीज़ पर, जो टीवी पर होती है अपना, सियासतदान गुफ्तगू करते हैं तो वो एक लफ्ज़ बोलते हैं, मंतक बोलते हैं कि यार ये कोई मंतक नहीं है। तो ये मंतक नहीं होता, ये लफ्ज़ होता है मंतिक, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपने पूरी देग नहीं खानी होती, बल्कि देग में से एक दो दाने आपने निकालने होते हैं। तो ये मालूम हो जाता है कि जिसने इल्म सर्फ और नाव सीखा होता है तो वो मंतिक बोलेगा, मंतक नहीं बोलेगा। इसी तरह आपने सुना होगा मनो अन। तो मनो अन जो सर्फ और नाहव जानेगा वो मनो अन नहीं कहेगा, बल्कि मिनो अन कहेगा, क्योंकि मिन मना से, अन मना से, यहाँ से और वहां तक। तो ये चीजें आपको तलफ़ुज़ सही करने में काम आएगी, और तलफ़ुज़ जो लफ्ज़ होगा उसका माना जानने में मालूम हो जाएगा कहा ये असल इसका माना ये है, और ये लफ्ज़ जो है ना वो इसका सीगा कौन सा बनता है, माजी का है, मुजारे का है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है। तो इसकी ज़रूरत क्या है कि हमें मालूम हो जाएगा
کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے اور اس کو بولنا کیسے ہے. یہ ظاہر سیکھتے ہم عربی سے ہمارا بہت زیادہ تعلق ہے، قرآن پاک پڑھنے میں، حدیث پاک پڑھنے میں، نماز میں ہم جب عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی، تو اس میں بھی اس علم کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. یہ اس کی کیا ہے ضرورت، جو ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش رکھی. موضوع اس کا کیا ہے؟ پہلے کہتے ہیں موضوع ہوتا کیا ہے. کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. ٹھیک ہے، مثلا کوئی بھی علم ہے تو اس کے جو اصل اس میں جو چیزیں ہوگی اس بارے میں بحث کی جائے. جیسے ایک آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو اب کیسے اس کے بارے میں بحث ہوگی کہ اس میں سریہ کس طرح کا ڈالنا ہے، اینٹ کس طرح کی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے جی، بجری ہے، سیمنٹ ہے، اس بارے میں بحث ہوگی. تو اس کے جو یعنی کہ اس میں جو چیزیں پائی جائیں گی بلڈنگ کے لیے، تو اس بارے میں بحث ہوگی. تو یہ علم جو ہے اس بارے میں بحث کس چیز کی ہوگی؟ اس علم کا موضوع سیغہ ہے. سیغہ وہ لفظ سیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے. ٹھیک ہے، سیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے. مثلا یعلم ہے یا عالم ہے. اب اس علم میں یہ بتایا جائے گا کہ عالم اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا. اب اسی جو ہے نا وزن پر آپ جتنے بھی الفاظ لائیں گے تو وہ والے کا معنی آئے گا. جیسے فاتح فتح کرنے والا، ٹھیک ہے، قاطع قطع کرنے والا، توڑنے والا، ٹھیک ہے، قاسب کمانے والا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی کلمے کو اسی وزن پہ لائیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. اس کا موضوع کیا کلمہ ہے. وہ کلمہ یعنی لفظ اسم ہے یا فعل ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو وہ اس لحاظ سے اس کا موضوع کلمہ ہے. کلمہ کا معنی کیا ہے؟ تقسیم اوپر آگے نا کہ اس کا موضوع کلمہ ہے. سیغہ کے اعتبار سے یہ سیغہ کون سا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے. تو سیغہ کے اعتبار سے کلمہ کا معنی اور تقسیم. کلمہ کا لغوی معنی زخمی کرنا ہوتا ہے، اثر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں بمعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام جی. میں ذرا بزی ہوں، بعد میں کال کیجیے گا، کلاس میں ہوں. ٹھیک ہے جی، معذرت. جی، تو کلمہ اس بارے میں ہماری بحث ہو رہی ہے. اصطلاح بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. جیسے اللہ، ٹھیک ہے جی، رسول، کتاب، جو بامعنی لفظ ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اب آگے اس کی وضاحت آ رہی کہ صرفیوں کے نزدیک کلمہ کی تقسیم. صرفی جو صرف کو جاننے والے ہوتے ہیں اہل علم اسے صرفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نحو کو جاننے والے ہوتے ہیں اس کو نحوی کہتے ہیں، اور جو تفسیر کو جاننے والے ہوتے ہیں اسے مفسر کہتے ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے، اور جو حدیث کو جاننے والے ہوتے ہیں انہیں محدث کہتے ہیں. تو صرفیوں کے نزدیک کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی قسم، مادے کے اعتبار سے، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. معنی پہلی قسم کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے. دوسری کیا ہے؟ مادے کے اعتبار سے، کہ اصل میں اس میں مطلب اس کی سمجھو کہ اس کا جو جسم ہے کتنے اس کے بازو ہیں اور کتنی اس کی ٹانگیں ہیں، اس کو کہتے ہیں مادہ. اور حروف کے حرف اس کے صحیح ہے یا حرف علت، یعنی کہ وہ آگے آئے گا کہ حرف علت کسے کہتے ہیں اور حرف صحیح کسے کہتے ہیں. اس اعتبار سے اس کی تو صرفیوں کی اصطلاح میں اس تقسیم کو 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کہتے ہیں. یعنی معنی کے اعتبار سے 3 قسمیں، مادے کے اعتبار سے 6 قسمیں، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے اس کی 7 قسمیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ معنی کے اعتبار سے اس کو 6 اقسام، 3 قسمیں. تو 6 اقسام کون سی ہے؟ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں، 6 اقسام جسے آپ کہیں گے. 6 عربی میں ہے، 6 3 یہ سوری فارسی میں ہوتا ہے 6 اقسام، یعنی 3 قسمیں. اسم، فعل، حرف، یہ ہے پہلا معنی کے اعتبار سے. اسم کی، فعل کی تعریف اور حرف کی تعریف. یعنی یہ معنی کے اعتبار جو اس کی 3 قسمیں وہ یہ ہے. اسم کا معنی نشانی یا بلندی ہے، اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر خود ہی اپنا معنی بتائے. ٹھیک ہے، اس میں ماضی، حال، مستقبل کا معنی نہ پایا جائے، صرف اپنا خود ہی معنی بتائے. جیسے کرسی، فرسن گھوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شاید ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے ہاں نیٹ کا پرابلم بن گیا شاید. جی جی ہو سکتا یہ ہے. ماضی کا معنی بتایا جائے گا. یعلم وہ جانتا ہے، یہ جانے گا، حال اور مستقبل کا معنی بتا رہا ہے. معنی بھی بتا رہا ہے اپنے کسی سے ملے بغیر. اور حرف کی تعریف، حرف معنی لفظی معنی ہوتا ہے طرف یا کنارہ. یہ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر ظاہر، یہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. یہ اسم کا محتاج ہو سکتا ہے یا فعل کا محتاج. ٹھیک ہے. اب کس طرح جیسے با منا ساتھ ہوتا ہے، من منا الہ ہوتا ہے، با منا ہوتا ہے ساتھ اور من ہوتا ہے الہ. ٹھیک ہے. اب یہ اسم کا محتاج ہوگا یا یہ فعل کا محتاج ہوگا، اپنا معنی خود نہیں بتا سکے گا. اب وہ کہیں گے من سے تو سمجھ نہیں آئے گی. جب تک کہیں گے کہ لاہور سے کراچی تک، اب لاہور ملائیں گے تو پھر اس کا معنی جو ہمیں سمجھ آ جائے گا. اب ان تینوں کی مثالیں کیا ہے؟ انزل اللہ من السماء ماء، انزل اللہ نے اتارا، انزل اللہ اللہ اس کا یہ کہ اللہ نے، انزل فعل، اللہ اسم جلالت اس کا یہ اسم ہو گیا. انزل فعل، اللہ اسم جلالت اسم. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. ودعت القلم فی الدرج، ودعت یہ فعل ہو گیا، القلم یہ اسم ہو گیا، فی حرف جار ہو گیا، الدرج اسم ہو گیا کہ میں نے دراز میں قلم رکھا. اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ تو اس کی آگے علامات آئیں گی. یہ علامتیں پائی جائیں تو اسم ہوگا، یہ علامتیں پائی جائیں تو فعل ہوگا، اور ان اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ جناب حرف ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی غلام علی صاحب، یہاں تک آپ نے کیا سمجھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہاں تک ہم نے اب تو آپ کی آواز کافی دیر بند رہی ہے سر، آتی نہیں رہی ہے میری آواز؟ یہاں سے جی جی آپ کی آواز فرق ان کے بعد جب گھوڑا گا اس کے بعد کافی دیر آپ کی آواز نہیں، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آئی پھر بند ہو گئی. آپ باقیوں کو بھی، جی گیلانی صاحب آپ کو بھی آواز نہیں آئی؟ جی جی بالکل جی درمیان میں آواز رکی تھی، درمیان میں شاید آپ کے نیٹ کا مسئلہ تھا، درمیان میں کچھ دیر دو دفعہ ہوا ہے ایسا. جی اچھا، وہ جب اس طرح ہونا آپ میسج کر دینا، ادھر میسج کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ اور وہ کہہ رہے تھے مولانا عمران صاحب ہمارے تھے آپ کو نیٹ سے. جی جی آپ غلام علی صاحب. جی سر اب تک ہم نے اسم فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا سر. تو جی آپ اس میں آپ یہ فرما رہے تھے وضعت القلم فی الدرج، جی تو اس میں جو ہے یہ سر اسم ہو گیا، جی اس میں یہ اصل میں ضمیر ہے. تو دراز جو ہے اپنا قلم جو ہے یہ اپنا وہ ہے اپنا اسم ہے، قلم بھی اسم ہے سر اس میں. اور رکھا جو ہے یہ فعل ہے سر. ٹھیک ہے. چلے جی گیلانی اور صاحب میں اس کا خلاصہ جی ٹھیک ہو گیا آپ نے ماشاءاللہ. جی گیلانی صاحب عمران صاحب آپ حاضر ہیں؟ عمران صاحب جی جی جو آپشن ہوتا ہے نا ویڈیو کا، اس کو آف کر دیں. ویڈیو کا آپشن. جی سر یہ آپ نے فرمایا حرف کی طریقے بتایا گیا، صرف کا آپ نے تعارف کرایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی شام اسم فعل حرف جو ہے جی جی اسم سے مراد فرمایا وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملا بغیر اپنا معنی دراز کرے. ماضی حال مستقبل میں سے اس میں کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. جی مثال کرسیون ہے، فرسون ہے، رجلون. فعل ہے، فعل یہ وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانے میں پایا جائے. جی جی جیسے عالمہ، یعلمو، ضربہ وغیرہ. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور حرف چلے ہوا میں ہے. دوبارہ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. پہلے صرف کی تعریف عرض کی، اس کا پھر موضوع، اس کی ضرورت کیا تھی وہ، پھر وہ کلمہ کی تعریف. ٹھیک ہے. کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، ان کی پھر تعریفات. ٹھیک ہے. اس میں پھر 6 اقسام اور پھر 6 اقسام اور پھر 7 اقسام کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی کوئی اور بھائی بتائے کہ میں نے عرض کی تھی کہ 6 اقسام،
ठीक है ना। सह-इक़साम से मुराद क्या है जी? इसरार साहब सह अक़साम से मुराद जो है, जी जी जी, सह अक़साम से मुराद जो है इस्म फ़ील हर्फ है, शाबाश। सह-इक़साम से मुराद इसम, उन्हीं को सह अक़साम कहा जी जी जाता है। ठीक जी। नबी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इस्म फ़ील हर्फ सह इक़साम से मुराद इसम फ़ेल हर्फ है। शाबाश। सह-इक़साम से मुराद इसम फ़ेल और हर्फ है। ठीक है। इसरार हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। इसरार साहब, से अक़साम से मुराद इस्म फ़ेल और हर्फ ठीक है हमारी जी। इसरार से साहब, की गई माना के तो एतबार से, मादा के एतबार से और हरूफ सही और हरूफ इल्लत के एतबार से। ठीक हो गया। ठीक ठीक। अपना इमरान साहब, ये आपने इसको दोबारा करें। किसको? ये किताब जो है ना, ये आपने करनी है, दिखानी है किताब इनको। किताब में देखा, एक मिनट, ये एक मिनट सर, नहीं, उधर से नहीं होगी, मैंने दिखानी है ना, इधर से आप। ये तस्हील सरफ ना, जी जी एक मिनट, ठीक हो गया। ये तस्हील ना, कंट्रोल मुझे देना, ये इस तरह काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा। जी आप तो फिर मतलब आप खोले ना, फिर इधर से फिर आप खोले। चलिए अगला सफा इसका दिखाएं, अगला सफा दिखाएं अगला। जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ये हमने पढ़ा इसम फेल और हर्फ की तारीफ। आगे एक और किस्म है थोड़ी, इसमें जो है वो, ये वाली, ठीक हो गया। थोड़ा सा आगे आगे इसको फुल कर दें जी। ठीक है। अगली है इसम के एतबार से, असल के एतबार से इसम की अक़साम। ठीक है, असल के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं। मसदर, अब ज़ाहिर हम इब्तिदा हम जा रहे हैं ना, कि हमने इधर जो है ना वीडियो का ऑप्शन खोल दे मेरी वाली का। चले मैं खोल देता हूँ, एक मिनट सर। ठीक है, तो ठीक हो गया। हम चूंकि इब्तिदा से बात शुरू कर रहे हैं, तो ये असल के एतबार से इसम की अक़साम। ठीक है जी, क्योंकि पहली बात हुई इसम की, ये एक अरबी जो माहिरीन है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गौर करते हैं कि जब पहले किसी का नाम लिया जाए तो उसी की फिर दोबारा पहले ही से बात की जाए। जी मुफ्ता, तो मैंने वीडियो खोल दी है जी, तो पहले बात हुई है इसम की, तो अब यह इसम के एतबार से, असल के एतबार से इसम की अक़साम। इसम की 3 किस्में, मसदर, मुश्तक और जामिद। ये आपके नीचे सबसे नीचे नजर आ रही हैं। मसदर, निकलने की जगह, मसदर का मतलब है निकलने की जगह। ठीक है, मसदर कहते हैं निकलने की जगह को। चलो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं तभी आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसम की तरफ। ठीक है जी, पहले तो इसम की तारीफ हमने मालूम की। जाहिर है इब्तिदा यही चीज है, इसम किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं। कुरान पाक में जब भी आप कुरान खोलेंगे ना, आपको पहली ये चीजें मिल जाएंगी कि बाकी जो जितने भी है हमारे दोस्त, वो माइक म्यूट कर लें। ठीक है ना, जब फरमाना हो तो फिर आप हैंड रेज कर लीजिएगा। तो आपने देखना ये है कि सबसे पहले मेरी वीडियो इमरान साहब ऑन है सर, मैंने ऑन तो की है। इधर से, सॉरी, हाँ ठीक है। तो जब हमने कुरान पाक खोलना है ना, तो हमें 3 चीजें हर जगह मिलेंगी। ठीक है, वो एक इसम होगा, फेल होगा, हर्फ होगा। कि ये जो लफ्ज है, ये कलमा है, अरबी में कलमा बोलते हैं इसको, ये इसम है, फेल है या हर्फ है। ठीक है, आगे फिर उनकी किस्में आ जाएंगी कि इसम है तो कौन सा है, वाहिद है, तस्निया, जमा है, इसम है तो मारफा है कि नकरा है। अब उस हिसाब से फिर माना बदलेगा, ये आप याद रखिएगा उस इसम के एतबार से। अब फेल है तो कौन सा फेल है, माजी है, ये गुजरा हुआ है, हाल का है, मुस्तकबिल का है। तो इन चीजों को जो हम हाईलाइट कर लेंगे, हमारे जहन में आ जाएंगी, तो फिर माना करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम कुरान पाक को समझने के लिए बैठे हैं। जब आप लुगत
یا اس اصول کا ایک کوئی اصول آپ یاد رکھ لیتے ہیں تو قرآن پاک میں اس طرح بہت ساری چیزیں آگے آ جاتی ہیں، تو آپ کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ پورا قرآن پاک کا ترجمہ حفظ کرنا مشکل ہے، لیکن قوانین کے اعتبار سے آپ قرآن پاک کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ اسم کی تعریف آپ نے پڑھ لی، پھر فعل کی تعریف، پھر حرف کی تعریف۔ اب کہتے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے اسم کی اقسام، ایک مصدر اسم ہوتا ہے، ایک مشتق ہوتا ہے، ایک جامد ہوتا ہے۔ اب اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، کسے دیکھیں۔ مصدر، اس کا معنی تھا نکلنے کی جگہ، وہ اسم ہے کہ جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اور اس سے افعال اور اسماء، افعال فعل کی جمع افعال، اسم جمع اسماء مشتقہ بنائے جائیں، ٹھیک ہے، مطلب نکالے جائیں۔ وہ آگے اس کی پوری بحث آئے گی۔ اور اس کے ترجمے کے آخر میں نہ آئے، اردو میں نہ آئے نہ سمجھو کہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یہ سارا یہ مصدر ہے۔ اب اسی مصدر سے آگے نکلتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کھانا ہے نا، تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ میں نے کھایا، ٹھیک ہے جی۔ اصل مصدر کیا ہے؟ کھانا۔ اس سے آپ نے نکالنا میں نے کھایا، تم نے کھایا، ہم نے کھایا، تو اسی سے پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ جملے نکلتے ہیں۔ جی غلام علی صاحب۔ کہ سر عربی میں بھی پھر نہ ہی آئے گا یا عربی میں کیا ہوگا؟ یہ تو اردو کا ہو گیا نا، کھانا پینا۔ ہاں ہاں، عربی میں الصرف آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی الف لام آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ النصر مدد کرنا، یا نصر آئے گا، اگر الف لام آ جائے گا یا الف لام نہیں آئے گا تو آخر میں تنوین ہوگی، جیسے نصر مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ ضرب مارنا، ٹھیک ہو گیا۔ الفتح کھولنا۔ جی آصف کمال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی جی، یہ شروع میں آئے گا لام اور الف یا آخر میں کلمہ کے؟ نہیں، جب ہم کسی بھی اسم کا اگر معنی کریں جہاں اس کے آخر میں نہ آ جائے، جی مثلا مارنا، جی جی مارنا، ٹھیک ہے، جی، سمجھ اور گئی۔ آ جائے جانا، بھاگنا، ٹھیک ہے جی، جیسے قتل پینا۔ کرنا۔ اب اردو میں جب نہ آ جائے گا نا، ہم سمجھ لیں گے کہ یہ جی، مصدر ہے عربی میں، جیسے اچھا، الضرب میں ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جی عربی یعنی کہ اس مصدر کی اردو میں پہچان ہے کہ جب ہم اس مصدر کا ترجمہ کریں گے تو آخر میں نہ آ جائے گا، جی، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اور جی بھائی، اور فارسی میں دن یا تن آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹھیک، یہ مصدر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اسی سے یہ مصدر جو ہوتا ہے اس سے آگے کلمے نکلتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی اردو میں، میں نے عرض کی کہ جیسے ہم کھانا کہتے ہیں، کھانا، ٹھیک ہے۔ اب اسے ہم کہتے ہیں میں نے کھایا، آپ نے کھایا، سب نے کھایا، اسی کھانے سے آگے لفظ نکلتا ہے۔ اسی طرح عربی میں الاکل کھانا ہے، اسی طرح اکلا یاکلو، اکل تو میں نے کھایا، تاکلو تم نے کھایا، تو پہلے آپ نے یہ مصدر سے اس کو نکالا ہے۔ تو عربی میں بھی اسی طرح پہلا کیا ہے؟ مصدر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آئے گا دوسرا، جیسے نصرن، اس کی معنی مدد کرنا، شربن پینا، ٹھیک ہے۔ شربن کیا ہے؟ پینا۔ پھر آگے میں نے پیے، آپ نے پیے، پھر اسی سے وہ آگے نکلتے ہیں۔ تو مصدر سے آگے پھر آگے فعل نکلتے ہیں اور اسماء۔ مشتق، نکالا ہوا، ٹھیک ہے، وہ اسم جو مصدر سے نکلے نا اس کو مشتق کہتے ہیں۔ یہ آپ رکھ لیں، جو مصدر سے نکلے نا اسے کیا کہیں گے؟ مشتق نکلے۔ اس طرح نکلے کہ اس کے اصلی حروف اور معنی باقی رہیں، اصل حروف اور معنی باقی رہیں، ٹھیک ہے۔ صرف اس کی شکل میں تھوڑی جو ہے وہ چینجنگ آ جائے۔ مثلا جیسے مٹی، ٹھیک ہے، اس کی شکل نہیں بن، جیسے مٹی سے برتن، ایک مٹی ہے، اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، اس سے برتن بنے ہیں۔ سونے اور چاندی سے زیورات بن جاتے ہیں، تو اصل اس کی معلوم ہے، اصل موجود ہے۔ اب اس کی مثال عربی میں دے رہے ہیں، جیسے عالم، جاننے والا، معلوم، جانا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ علم سے نکلے ہیں، دیکھیں عالم اور معلوم، ٹھیک ہے۔ عین لام میم یہاں بھی موجود ہے، معلوم یہاں بھی عین لام اور میم موجود ہے۔ یہاں الف کا اضافہ ہے عالم میں، اور یہاں واو کا اضافہ ہے اور میم کا اضافہ ہے۔ تو اصل جو ہے نا عین لام میم، علم، جاننا، وہ موجود ہے۔ اب عالم جاننے والا، معلوم جانا ہوا، تو اصل جو علم ہے نا ان دونوں میں موجود ہے۔ تو اسے کہتے ہیں مشتق، کہ مصدر سے یہ نکلا ہے۔ مصدر تھا العلم یا علم، مصدر سا، اس سے جو نکلنے والا ہے اسے کیا کہیں گے؟ مشتق کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا غالباً پوچھنے کے لیے۔ جی عبد اللطیف صاحب۔
حضرت سوال یہ تھا کہ اس کے اصلی حروف اور معنی باقی رہیں، جی جی تو قول وہ جو ہے مصدر ہے، جی جی اب اس میں قل، جی جی اب اس میں واو باقی نہیں رہتا نا. اس میں دیکھیں نا، اس میں آگے ہم موت اس کے آگے قوانین پڑھیں گے. اس میں اصل میں تھا وہ واو تھا، لیکن ایک قانون کی وجہ سے. جی اپنا کیا کہتے ہیں، عمران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اصل میں یہ عبداللطیف صاحب، یہ جو سوالات ہیں نا، یہ قول وغیرہ کیوں بنائیں، یہ تعلیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ جو واو حذف ہوا ہے نا، یہ کسی تعلیل کی بنا پر، کسی قانون کی بنا پر ہوا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ یہ سوال کرنا یہ قبل از وقت ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں یقولو، تو وہاں پہ کاف بھی ہوتا ہے، واو بھی ہوتا ہے، لام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آگے جب آگے لام آ جائے نا، پھر لام جو کیا کرتا ہے، وہ آخر کو ساکن کر دیتا ہے، تو لم یقل ہو جاتا ہے. وہ پھر آگے تعلیلات کے قوانین، اصل میں وہ ہوتا ہے، لیکن تعلیل کی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اصل سے جاتا نہیں ہے. اچھا، یہ ہو گیا مشتق. اب مشتقات کتنے ہیں؟ یہ 7 ہیں، جو اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں اعلی، اور اس میں ظرف. یہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پڑھ جائیں گے. اس میں فاعل کرنے والے کو بولتے ہیں نا، مطلب فاعل کرنے والا، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کاتب لکھنے والا، اس کے، ٹھیک ہے. مکتوب لکھا ہوا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی بھی ہم توجہ کریں گے نا، تو یہ چیزیں ہمارے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ بالکل ہی آسان علم ہے، بڑا مزیدار علم ہے. تیسری ہے جامد. منجمد جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ نکلا ہو، نہ یہ مصدر ہو، بس ایک اسم ہے، ہمیں عربی سے مل گیا. جیسے الغبار گرد، الغصن ٹہنی، زارتن پھول، ٹھیک ہے. یہ کسی سے نہ بنتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے. آسان ہو گیا. مصدر ہو گیا، مشتق ہو گیا، اور جامد. مصدر وہ جس سے نکلے، مشتق وہ جو کسی سے نکلا ہو، مصدر سے نکلا ہو، اور جامد نہ نکل، کسی سے نکلا ہو، نہ اس سے کوئی نکلے، ٹھیک ہے. جی عبداللطیف صاحب اس کا خلاصہ بیان کریں. اصل کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں. جی عبداللطیف. اسم جی کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، جی جی مشتق، جامد. جامد. مصدر جو ہے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ہوں اور اردو میں اس کی پہچان جو ہے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا. شاباش. اور فارسی میں دنیاتن ہوتا ہے. جی اور جو مشتق ہے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے. جی وہ اسم ہے جو مصدر سے اس طرح نکلے کہ اس کے اصلی حروف اور معنی بھی باقی رہتا ہے. جی جی اور رہا جامد، جامد. یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ نکلا ہو اور نہ مصدر شاباش. سے ہو. جی جی نوی صاحب، جی کچھ نوی صاحب کچھ کہنا چاہ حضرت رہے اور ہیں. ایک جی اس میں سوال ہے، جامد میں جی جی یہ صرف اسم میں رہتا ہے یا یہ فیل میں بھی رہتا ہے حضرت جامد؟ نہیں، یہ اسم میں رہتا ہے. جی حضرت شکریہ. یہ جی جی جامد نوی صاحب. سمجھ نہیں آیا، ہاں اس کی جامد. اگر تھوڑی سی جامد مزید کہتے، وضاحت کر دیں. ہاں جی جی. جیسے ہم کہتے ہیں نا جامد منجمد چیز، ٹھیک ہے نا. تو جو منجمد ہوتی ہے، جو جامد ہوتی ہے نا، وہ اس سے کوئی چیز بنائی نہیں جا سکتی. یوں سمجھے کہ ایک ٹھوس چیز ہے جس سے آپ کوئی چیز بنا نہیں سکتے. جیسے پیچھے مثال دی نا کہ ایک سونا ہے، ٹھیک ہے. سونے سے آپ جو ہے وہ زیورات بناتے ہیں، کنگن بناتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے آپ بہت ساری زیورات بناتے ہیں. تو وہ ایک مشتق ہے، ٹھیک ہے. اور جو جامد ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے، اس سے کوئی دوسرا نہیں نکل سکتا. مثلا جیسے الفرس ہے، گھوڑا ہے. اب بس یہ ایک اسم ہے، اس اسم سے کوئی چیز نکلے گی نہیں. کچھ ایسے اسم ہیں جو جن سے کوئی دوسرے اسم نکل سکتے ہیں. جیسے العلم ہے تو اس سے عالم نکل گیا، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اسے معلوم نکل گیا، اس سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو جامد ہے، منجمد ہے، اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. الفرس گھوڑا ہی ہے، بس گھوڑا ہی رہے گا. اس سے کوئی اور اس سے اسم مشتق نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یعنی بقول آپ کے جو بھی آپ نے تعریف سمجھائی ہے، تو جی جی اس کے مطابق جامد وہ چیز ہوگی، یعنی نہ اس سے کوئی کلمہ بنایا جائے گا، نہیں، جی جی ایسا اور نہ ہی ہے. ہی وہ خود کسی سے بنا ہوگا. بالکل ایسے ہی. عربی میں وہ ایک ایسا کلمہ ہوگا، بس اس کا معنی ہوگا کہ یہ گھوڑا ہے، البقرہ تو یہ گائے ہے. بس اس سے کوئی دوسرا کلمہ نہیں بنا سکتے ہم. صحیح صحیح.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک چلے ماشاءاللہ. تو یہ آپ کا اسم سے متعلق آپ نے سیکھ لیا اور مزید بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. پہلے آپ نے سیکھا علم کی تعریف، علم صرف کی تعریف، پھر ضرورت، پھر اس کا موضوع کیا ہے، پھر اس کی جو ضرورت کیا ہے، پھر اس میں کلمہ کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف. ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے. پھر اس میں پھر 6 اقسام تھی حروف معنی کے اعتبار سے، پھر 6 اقسام سے یعنی کہ اسم فعل حرف، اس کو کہتے ہیں 6 اقسام. ٹھیک ہے، پھر اسم کی ایک اور قسم تھی مشتق، جامد اور جو ہے وہ مصدر. تو یہ جامد یہاں ختم ہو جائے گا، آگے پھر جو بحث ہو جائے گی نا وہ مشتق اور مصدر کی رہے گی. اچھا پھر یہ آپ کیا کریں گے، صلی اللہ علیہ محمد، اس کو یہ جو آپ نے سوالات ہیں ان کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے، کل اس سے آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا سبق ہے 6 اقسام. ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے یہ والا، کہ معنی کے اعتبار سے یہ پھر 3 اقسام ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں 6 اقسام. یہ جو مادے کے اعتبار سے پھر اس کی اسم کی 6 اقسام ہو جائیں گی. 6 یعنی 6 قسمیں ہو جائیں گی. کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے، آپ سمجھیں بالکل ہی آسان. یہ دیکھیں 6 یعنی فارسی کا لفظ ہے 6 اقسام، 6 قسمیں. 6 اقسام سے مراد کلمہ کی وہ اقسام ہیں جو مادہ کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یعنی اصل کے اعتبار سے جو اس کا جزء ہوتا ہے. حسب ذیلیہ ہے، مطلب ثلاثی مجرد صرف 3 حرف ہوں، ثلاثی مزید فی جس میں 3 سے زیادہ ہوں، مزید فی یعنی ثلاثی 3، مزید فی یعنی 3 میں اضافہ بھی ہو، رباعی مجرد صرف 4 حرف ہوں، 4 کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، رباعی مزید فی 4 میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، خماسی مجرد صرف 5 ہو، 5 کے علاوہ اضافہ نہ ہو، اور خماسی مزید فی 5 میں پھر اضافہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. اب اس کو ذرا آسان لفظوں میں آپ سمجھیے، بڑا آسان ہے. اچھا، ابتدائی طور پر ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی. پھر انہی کی ایک ایک جز بن جاتی ہے، 6 ہو جاتی ہے، بس بالکل ہی آسان ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے ثلاثی 6 حرفی، 3 حرفی کلمہ، وہ کلمہ جس میں 3 حرف اصلی ہوں، اصل میں 3 حرف ہوں، جسے عالم جاننا، کلم قلم، صرف اصل 3 ہوں. وہ آگے بتائیں گے کہ اصل اور فرع کسے کہتے ہیں، وہ اینڈ پہ آئے گے اسی سبق کے. رباعی 4 حرفی، جس کلمے کے 4 حروف اصلیہ ہوں اسے رباعی کہتے ہیں، جیسے دحرج، دال، ہا، را، جیم، یہ 4 حرف. اس نے لڑکایا، گرایا. یہ فعل کی مثال دی انہوں نے، اور آگے اسم کی مثال، جعفرن. ٹھیک ہے، کسی شخص کا نام ہے. اب 4 اس میں حرف آگے نا، جیم، عین، فارا. اسی طرح جب قرآن کھولیں گے نا، ہمیں یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے. قرآن کھولیں گے نا تو ہم دیکھیں گے اس میں کتنے حرف ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں کہ 5 ہیں. اچھا، جتنے حرف بڑھتے جائیں گے معنی بڑھتا جائے گا، یہ اب یاد رکھیے. ٹھیک ہے، مثلا عالمہ ہوتا ہے جاننا، 3 ہے. علامہ، لام آگے نا، گویا کہ 2 لامیں تھی. علامہ کا معنی ہوتا ہے سکھانا، خیرکم من تعلم وعلم القرآن، جس نے سیکھا آگے سکھایا. ٹھیک ہے، اور عالمہ جاننا. تو اب اسی طرح حرف بڑھتے جائیں گے معنی بڑھتا جائے گا. یہ چیزیں ابتدائی جو آپ سے گزارش کی جا رہی ہیں، اس کے فوائد ہیں بڑے. ٹھیک ہے جی، جتنا توجہ سے سنیں گے تو اتنا ہمیں اچھا. خماسی 5 حرفی، جس کلمے کے 5 حروف اصلیہ اسے خماسی کہتے ہیں. سین، سفر جلن، بئی دانا، یہ کوئی بوٹی ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا اب یہاں فعل کی مثال نہیں دی، کیونکہ اسم میں جو ہے وہ 5 حرف ہو سکتے ہیں لیکن فعل میں نہیں ہو سکتے. اس میں صرف اسم کی مثال دی ہے. اچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل حرف ہے؟ یہ آگے اس کی نشانی آئیں گی. جہاں تنوین آتی ہے نا وہ اسم ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ایک یہ ہے. ٹھیک ہے، اور فعل میں تنوین نہیں آتی ہے. جیسے قلمن، یہ اسم ہوگا، جہاں تنوین آ گئی یہ اسم ہوگا. جیسے قرآن پاک ہم کھولیں گے نا، جہاں تنوین ہے نا، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوگی نا، ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ یہ اسم ہے. اور اسم میں زمانہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ آگے اب پیچھے ہم نے پڑھ لیا. اچھا، اب ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. ثلاثی مجرد، جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے زامن، کاروما. ثلاثی مزید فی، جس میں 3 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے زمان، الف آ گیا نا، زمن اور یا زمان. یہاں تھا کاروما یا اکرم آ گیا. ٹھیک ہے، الف کا اضافہ ہو گیا، اس میں الف زائد ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی پھر بدل جاتا ہے، لیکن یہ ہے ثلاثی، یہ مجرد ہے، یہ مزید فی ہے. رباعی مجرد، جس میں صرف 4 حرف اصلیہ ہوں، جیسے دحرجہ. ٹھیک ہے، سالبن، لومڑی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دحرجہ کے اوپر معنی آ گیا.
अच्छा, रुबाई मजीद फी जिसमें 4 हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ जायद भी हो, जैसे तदहरज, यहाँ था ना दहरज, अब तदहरज लुढ़का, अब माना लुढ़काया, अब यह लुढ़का हो गया, अब ये माना यानी हर्फ बदलेगा तो माने में भी इजाफा हो जाएगा। किन दीलुन शमा को कहते हैं, इसमें इनमें ता और या का इजाफा है, तदहरज में ता हुआ, किंदील में क्या आ जाएगा, या का इजाफा है। ये रुबाई मुजर्रद, ये रुबाई मजीद फी, 4 को बोलते हैं। खुमासी 5 को कहते हैं, खुमासी मुजर्रद जिसमें 5 हर्फ असलिया हो, जैसे सफर जलून 5, यहाँ फेल नहीं होता इसलिए इसका। खुमासी मजीद फी जिसमें 5 हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ जायद भी हो, जैसे खंदरीसुन शराब, पुरानी शराब, इसमें या का इजाफा है, खंदरीसुन पुरानी शराब। तो इसका खुलासा क्या निकला, 6 अकसाम, इसम की एक है 6 अकसाम, फिर आती है इसम की दूसरी किस्म में 6 अकसाम, फिर आगे 7 अकसाम आएगी। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया 6 अकसाम यानी 6 किस्में इसम की। ठीक है जी। जी कौन बताएगा ये 6 अकसाम गिन के बताएगा? जी नवीद साहब बताएंगे। जी हज़रत, हमने इसमें जो है वो 6 अक़साम पढ़ी, उसमें हमने सबसे पहले जो है वो सुलासी की तारीफ पढ़ी कि सुलासी 6 हरफ़ी होता है। वो कलमा यानी जिसमें 3 हरफ़ असलियाँ हों, जी जी, जैसे अलीमा। और उसके बाद हमने रुबाई की तारीफ पढ़ी, यानी जो 4 हरफ़ी होता है, जिस कलमे के अंदर 4 हरफ़ असलियाँ हों तो रुबाई कहलाता है। जी जी, और इसी तरह हमने खुमासी की तारीफ पढ़ी, 5 हरफ़ी, जिस कलमे में 5 हरूफ असलियाँ हों तो वो खुमासी कहलाता है। उसके बाद हमने जो है वो सलासी मुजर्रद की तारीफ पढ़ी, जिसमें 3 हरूफ असलियाँ हो और कोई हर्फ जायद ना हो तो वो सलासी मुजर्रद कहलाएगा, जैसे करुमा, दराबा। शाबाश। जैसे बिल्कुल नवीद साहब, जैसे आप बच्चे को पढ़ाते हैं ना कि बेटा अलिफ बा ता सा, ये बात एक मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ आपके जो है ना, जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना अलिफ बा ता सा बा अलिफ नून अलिफ, ठीक है। तो बच्चा अगर सवाल करे ना अबू जी इस पढ़ने का फायदा क्या है, तो आप कहते हैं कि बेटा पहले इसको पढ़ो, फिर इससे हम जुमले बनाएंगे, ठीक है ना, बाबू बनाएंगे जैसे हम कायदे में पढ़ते हैं, फिर हाजा बनाएंगे, फिर किताबुन बनाएंगे, फिर एक जुमला आ जाएगा, ठीक है ना, यनसुरुकुम आएगा। इस तरह चलते जब कायदा बच्चा मुकम्मल कर लेता है फिर हम उसको कुरान पे लगा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ठीक है। तो अगर किसी के ज़हन में आए ना कि ये क्या है, ये क्यों इस तरह, तो ये आगे इसका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं क्लास में व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो मैं बताने का मकसद है कि ये चीजें आपको काम आएंगी आगे, ये सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, इसम मुश्तक मसदर, ये जिस तरह हम बच्चे को कहते हैं ना कि ये छोटी छोटी चीजें आगे बेटा आगे इनको हम जोड़ेंगे, आगे पूरा जुमला बनेगा, तो ये आपके लिए ये आगे ये फायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, ये आपने सही सुनाया, ठीक हो गया। अब आगे कहते हैं कि अच्छा नोट, मज़कूरा वाला तफसील से बात मालूम हो गई कि इसम की 6 अक़साम बनती है, इसम की जिनको 6 अक़साम कहते हैं, और फेल की सिर्फ 4 अक़साम हुए, क्योंकि खुमासी से फेल के सीगे नहीं आते, ये मैंने पहले भी गुजारिश की थी। अच्छा, ये जो असल है ना, यह एक लफ्ज आता है कि सुलासी मुजर्रद, वो ये जिसमें 3 हर्फ असली हो, जायद ना हो, और सुलासी मजीद भी जिसमें 3 हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ जायद हो। तो ये जायद और असली क्या है, ये आपको बता रहे हैं। ये यहाँ कहते हैं असली और जायद का फर्क, जो हर्फ कलमा के तमाम तगय्युरात में कायम रहे वो असली होता है, और जो एक ही के और एक ही मादा के मुख्तलिफ सीगों में कायम न रहे वो जायद होता है। जैसे आलिमा, यहाँ 3 है, आइन लाम मीम, ठीक है, ये माजी का पहला सीगा होता है ना, वो वहां से इसको काउंट किया जाता है 3 आलिमा। यालमु, यहाँ या का इजाफा हो गया, आलिमुन या अलिफ का इजाफा हो गया, मालूम यहाँ क्या हो गया जनाब, वाव और मीम का इजाफा हो गया। अच्छा, इनमें आइन ला मीम ये तमाम जगह मौजूद पाए जा रहे हैं, ये असली है, और या अलिफ और वाव ये जायद है। जो माजी का वाहिद है, यानी जैसे आप समझे कि मसदर है, अल इल्म है, ठीक है, जैसे इल्मुन मसदर है, तो जहां भी ये मसदर पाया जाएगा ये आइन लाम पाए जाएंगे, ये असल होगा, ठीक है। फिर आगे या आ गया, ये जायद हो जाएगा, अलिफ आ गया, ये जायद हो गया, ठीक है। और जिस तरह पीछे हमने ये जैसे हमने पीछे पढ़ा कारुमा, ये 3 है,
अकरम इसी का जो है वो अलिफ का इजाफा हो गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि जायद, असली और जायद। जो मसदर है, जो असल है, वो जहां जहां पाया जाए, ठीक है, तो मतलब हम कहेंगे कि ये असल है, और जहां तमाम सीगों में न पाया जाए कोई भी हर्फ, हम कहेंगे वो क्या है, जायद है। यानी यूं समझे कि तमाम सीगों में पाया जाए तो वो असली है, जो तमाम सीगों में न पाया जाए वो क्या होगा, जायद। जी सैफी साहब, सैफी बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वालेकुम। एक चीज दरख्वास्त करनी थी कि अगर ये आप हरूफ असली और जायद ये दोनों के साथ जितनी हमने पीछे ये 6 अक़साम पढ़ी हैं, इनकी एक एक मिसाल दे दें तो ये समझना काफी अच्छा हो जाएगा, मेरा ख्याल है। इसकी मजीद मिसाल, यानी कि जितने हमने सलासी और सलासी मजीद फी है, जी जैसे एक जी जी जी, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सलासी आते पीछे, अब देखें ना, यहाँ देखें, पहले हम आते सुलासी मुजर्रद, जैसे यहाँ है ये कारूमा है, काफ रा मीम है, ठीक है। अब यहाँ हो गया अकरम, क्या हो गया, अकरम। अच्छा बाजवा साहब, एक और चीज मुझे याद आ गई। अच्छा, इसको ना कहते हैं मीजान, क्या कहते हैं, मीजान। फा आइन और लाम को मीजान कहते हैं। बाजवा साहब तवज्जो है? जी 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 जी। हाँ, तो मतलब एक मीजान, एक तराजू होता है ना, जो, तो ये अरबी का तराजू 3 लफ्ज है, कौन से, फा आइन लाम, ठीक है। ऊपर हम कोई भी कलमा लिखेंगे, नीचे फा आइन लाम लिखेंगे। जो फा आइन लाम के मुकाबले में आएगा वो असल होगा, जो फा आइन लाम के मुकाबले नहीं होगा वो जायद होगा। जी, बेहतर हो गया। ठीक है, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं। मैं यहाँ आपको, यहाँ एक मिसाल देता हूं, ठीक है जी, आपने अच्छी बात की। चलो, यहाँ आपको मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब मसलन ये देखें, दारिबुन, नजर आ रहा है? जी जी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको अच्छा, नूरी नस्तालिक में करता। अच्छा, ये क्या है, दारिबुन है, ठीक है। अब इसके जो हम नीचे लिखेंगे फाइलुन, क्या लिखेंगे, फाइलुन। अब ये असल है फा आइन लाम, यानी ये जो फा आइन लाम है ना, ये हमारे पास मीजान है, फा आइन और लाम। जो भी हर्फ इनके मुकाबले में आएगा वो असली होगा, जो इनके मुकाबले में नहीं आएगा वो जायद होगा। अब हम देखेंगे अच्छा, औजान उसका हम जो है ना उसकी ट्यून वही रखेंगे, फाइलुन। अच्छा, जैसे दारिबुन, क्या हो गया, दारिबुन फाइलुन, ठीक है। अब देखा आपने कि दाद फा के मुकाबले में है, अलिफ अलिफ के मुकाबले में, रा आइन के मुकाबले में, बा लाम के मुकाबले में। जी बाजवा साहब, अब मुझे बताएं कि कौन सा हर्फ है जो फा आइन लाम के मुकाबले में नहीं है। फाइलुन, जी, अलिफ मेरा ख्याल नहीं है। अलिफ, हाँ अलिफ, ये अलिफ जायद है जी, अलिफ क्या है, जायद है। जायद। एक और मिसाल, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास एक है इल्म, ये हमारे पास मस्दर है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं मालूम, ठीक हो गया। तो इल्म जो है ना, ये इल्म, मैं एक और आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आपने सवाल किया, अच्छा किया। अब इल्म यानी फेल, आइन लाम हो गया ना, आइन फा लाम, ये आइन के मुकाबले में, और मीम किसके मुकाबले में, ला। ये तो तीनों हो गए, ये असल हो गए, ठीक है। अब हमने निकालना, इसका नकल निकालना, यानी जायद निकालना है, तो हम निकालेंगे मालूम, ठीक है। मालूम यानी मफऊल, वही निकालेंगे उसी ट्यून पे। अब मुझे नबी साहब बताएंगे कि मालूम में कौन से हर्फ असली हैं और कौन से हर्फ जायद हैं। हजरत इसमें जो मीम आ रहा है वो जायद है, और जो जायद वाव है, आ रहा है वो भी जायद है। जायद है। अब बाकी मीम के मुकाबले में आ गया, आइन जी फा के मुकाबले में आ गया, ठीक हो गया। जी मफ आइन फा के मुकाबले में आ गया, फा के मुकाबले में, लाम आइन के मुकाबले में आ गया,
वाव वाव के मुकाबले में आ गया, मीम लाम के मुकाबले में आ गया। तो जब हम निकालेंगे इसकी तो हमें मालूम हो गया कि मीम मीम के मुकाबले में ये जायद हो गया, अच्छा वाव वाव के मुकाबले में जायद हो गया, बाकी फाइन लाम के मुकाबले में ये असल हो गया। जी बाजवा साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ आ गई है। हाँ इंशाल्लाह इसी तरह असल और जायद का हमें क्या हो जाएगा, फर्क नजर आएगा। ठीक है जी। जी जी तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 सबक पढ़े। ठीक है जी। अगर इसी तरह हम इंशाल्लाह डेली पढ़ते रहे ना तो आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही आपको इससे मजा भी आने वाला है और फायदा भी होने वाला है। तो आपने ये सर्फ के 2 सबक पढ़े हैं। ठीक है, किसके, सर्फ के। पहले इसकी आपने जो है वो तारीफ पढ़ी, इसको देखिएगा, और फिर उसके 6 अक़साम आपने पढ़े। आज आपने 6 अक़साम और 6 अक़साम आपने पढ़े हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद है ये थोड़ा सा सबक, इसको भी देख लीजिएगा। सबक नंबर 3, फेल की 3 किस्में, फेल की तकसीम के एतबार हैं। ठीक है, जमाना के एतबार से की 3 किस्में हैं, कई एतबार, उनमें से एक जमाने के एतबार से, माजी, मुजारे और अमर। ठीक है, माजी गुजरा हुआ जमाना। स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा नहीं आ रही, एक मिनट। अच्छा ठीक हो गया। चलिए अब देखिए आगे आप नजर। स्क्रीन जी अब आ गई है। जी जी ठीक है। फेल की तकसीम ये जरा देखिएगा। जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में, जमाना माजी होता है और एक मुजारे और अमर, यानी 3। अब ये क्या कहते हैं, माजी गुजरा हुआ जमाना। माजी वो फेल है जो किसी काम के गुज़िश्ता जमाने में वाक़ होने पर दलालत करता है, जो गुजर चुका है, जैसे नसरा उसने मदद की, आलिमा उसने जान लिया। मुजारे वो फेल है जो किसी काम के जमाने हाल या मुस्तकबिल में वाक़ होने पर दलालत करे, हाल या मुस्तकबिल। ठीक है, जैसे यनसुर वो मदद करता है, करेगा, यज़ब वो जाता है, जाएगा। अमर हुक्म देना वो फेल है जिसके साथ किसी को जमाना मुस्तकबिल में काम करने का हुक्म दिया जाए, भाई तुम ऐसा करो। ठीक है, या किसी काम के करने की ख्वाहिश जो है वो की जाए, जैसे उनसुर मदद कर, लियानसुर चाहिए को मदद करे, ये भी अमर की किस्म से। नोट नहीं रोकना वो फेल है जिसके साथ किसी को जमाना मुस्तकबिल में काम करने से रोका जाता है, जैसे ला तंसुर तू मदद मत कर। नहीं कोई मुस्तकबिल फेल नहीं, बल्कि दर हकीकत वो फेल मुजारे है जिससे पहले लाए नहीं लगाया जाता, यानी मत कर का ला लगाया जाता, लाए नहीं लगाया जाता, इसको लाए नहीं कहते हैं। जिसकी वजह से मुजारे के आखिर में आखिरी हर पर जज़म आ जाती है, जैसे ला तनसुरु से क्या हो जाता है, ला तनसुर, ला यनसुरु से क्या हो जाता है, ला यनसुर। तो इसका खुलासा यह है कि फेल की तकसीम जमाने के एतबार से एक माजी होता है, एक मुजारे होता है, और एक क्या होता है, अमर होता है। 3 यहाँ क्या कर दिए, फेल की तकसीम कर दिए हैं। ये खुलासा आपको बता दिया, क्योंकि आगे फिर इंशाल्लाह हम जैसे आगे जाएंगे यहाँ फिर इसकी गर्दानें आएंगी, ये वाली गर्दानें आएंगी। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि माजी की गर्दान है, और फिर आगे मुजारे की गर्दान आ जाएगी, फिर अमर की गर्दान आ जाएगी। तो उससे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना आसान होगा। तो आज आपने 2 सबक पढ़े और तीसरे का कुछ हिस्सा पढ़ा ये सर्फ में। अब हमारे साथ एक भाई है मौलाना जो है वो इमरान साहब, वो आपको नहव पढ़ाएंगे। जी मौलाना साहब। जी 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम चूँकि सरफ जो है मुफ्ती साहब ने आपको भी पढ़ाई है, अभी हम आज जो है ना हम पढ़ रहे हैं नहव के बारे में। तो सब आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु व बिका नफ्ततिहु या फत्ताह। रब्बना यस्सिर लना वला तुअस्सिर लना हाज़ल किताब। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये जो इल्म नहव है इस पर हम ज़रा बात करते हैं। बात करने की ज़रूरत भी तो नहीं है, लेकिन ये कि आपको यहाँ पर मैं इसका लुग़वी माना बता देता हूँ। लुग़वी माना के बाद फिर इंशाल्लाह आगे अपने सबक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो नहव है इसके 9 मानी आते हैं, बल्कि बहुत सारे आते हैं, 9 नहीं बल्कि बहुत सारे मानी आती हैं। ठीक है जी। तो उसमें मैं आपको पहले इल्म नहव का माना बताता हूँ, उसके बाद फिर इल्म नहव वगैरह की तारीफ पे हम चलेंगे। तो इल्म नहव की जो है वो जो मानी है, 1 मिनट,
ہاں علم نحو کے جو معنی ہے نا، نحو کے لغت کے اعتبار سے نحو کے 9 معنی ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں سے ایک ہے القصد، یعنی قصد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نحو کا معنی قصد بھی بنتا ہے. جیسے دیکھو نحو تو نحون، تو یہ طلب معنی ہے اے قصد تو قصدن، معنی ارادہ کیا میں نے، ارادہ کرنا. نحو کا معنی مثل بھی ہوتا ہے. جیسے رأیت رجلا نحو کا، نحو یہاں پر مثل کے معنی میں، یعنی اے مثلا کا، کہ میں نے تیری طرح کوئی ایک آدمی دیکھا. اور صرف اس کا معنی جو ہے نا، اس کا معنی صرف بھی بنتا ہے. صرف معنی پھیرنا، جیسے نہ ہو تو بصری الیک کا، کہ میں نے اپنی نگاہ تیری طرف پھیری. اور نحو کا ایک چوتھا معنی بنتا ہے طرف، جانب. جیسے سر تو الی نحو دارے کا، اے جانب دارے کا، کہ میں نے تیرے گھر کی طرف سیر کی. اور اس کے علاوہ نو، اس کا معنی جو ہے نا کیا ہے کہ نوب بنتا ہے، معنی علیحدہ علیہ قسم. جیسے اکل تو ثلاثت انحاء من الطعام، اے ثلاثت انواع، کہ میں نے 3 قسم کے کھانے کھائے. مقدار، اس کا معنی ہے کسی چیز کا کم یا زیادہ ہونا. جیسے جانی جیش نحوہم، کہ میرے پاس ایک جیش آیا جن کی مقدار جو ہے نا وہ 1000 تھی. اور اس کا معنی قبیلہ بھی بنتا ہے. جیسے رأیت الی نحو بنی تمیم، اے قبیلہ بنی تمیم. اور اس کا معنی بنتا ہے سیانت، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے بچانا. جیسے یا ملائکۃ انہو من النار، اے میرے ملائکہ ان کو آگ سے بچاؤ. اور اس کا ایک معنی بنتا ہے اعراض، یعنی اعراض کرنا، کنارہ کرنا. جیسے ینتہی عن ھذا المکان، یہ ینتہی جو ہے نا یہ اس کے مادے سے ہے کہ بھئی اس مکان سے کنارہ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی علم نحو کو علم نحو کیوں کہتے ہیں؟ علم نحو کے وجود تسمیہ یعنی نام رکھنے میں 2 وجہ ہیں. نمبر 1 کہ بھئی اس علم کو علم نحو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نحو کے 9 لغوی معانی میں سے ایک معنی ہے سیانت، جس کا معنی ہوتا ہے بچانا. کیونکہ اس علم کے ذریعے ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچایا جاتا ہے، اس لیے اس علم کو علم نحو کہتے ہیں. اور یہ کہاں سے پڑھایا جا رہا ہیں جی، ہے؟ یہ کون سی کتاب سے پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں یہ میں آپ کو صرف فائدے کے طور پر پڑھا رہا ہوں. آپ کو تحصیل النحو میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو فائدے کے طور پر ایک پڑھا رہا ہوں. جب ہم یہاں سے تحصیل النحو پڑھنی شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. یہ صرف آپ کو فائدے کے طور پر میں ایک بتا رہا ہوں کہ بھئی اس نحو کی کیا بات ہے، نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اعرابی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو اس نے وہاں پر جو ہے نا کچھ عربی جو ہے نا کیا ہے کہ غلط الفاظ میں بولی، تو وہاں پر اعراب صحیح نہیں دیا. تو وہاں پر حضرت ابو الاسود بھی موجود تھے. تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ ایک قاعدہ ترتیب دے دیا گیا. جب قاعدہ ترتیب دے دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ما احسن هذا النحو قد نحوت، کہ یہ کتنا اچھا ارادہ ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے جو تم نے ایجاد کیا. اس وجہ سے بھی اس کو علم نحو کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرائی تھی کہ بھئی کرانی تھی کہ علم نحو کو علم نحو کیوں کہتے ہیں. تو نحو کے کئی معانی آتے ہیں، بہت ساری معانی آتی ہیں. یہ 9 میں نے معانی لکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور اس کی لغوی معانی آتی ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو نحو پڑھ رہے ہیں نحو کا کیا معنی ہے، اور ہم جو یہ علم نحو پڑھ رہے ہیں تو وہ 2 معانی کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں. نمبر 1 سیانت کے اعتبار سے، نمبر 2 قصد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی. تو اگر جو ہے نا کیا ہے کہ سیانت، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذہن کو کلام عرب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو لفظی غلطی سے بچائیں. بالفرض ایک جملہ ہے میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے ضرب زید امرن. اب جو شخص پڑھا ہوگا اس کو تو پتا ہوگا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اعراب نہیں لگا ہو اس پر، ضرب زید امرن پر اعراب نہ لگا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ جو علم نحو نہیں پڑھا ہوگا تو وہ اس پر ہو سکتا ہے کہ ضرب زیدن بھی پڑھ دے، ہو سکتا ہے ضربا بھی پڑھ دے، ہو سکتا ہے جو ہے نا کوئی اور بھی غلطی، یعنی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن علم نحو، چونکہ علم نحو کا مقصد ہوتا ہے ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو علم نحو بھی کہتے ہیں. تو ہم اب بغیر کسی جو ہے تمہید کے ہم آتے ہیں علم نحو کی تعریف کی طرف. کہتے ہیں نحو کا لغوی معنی ہے کنارہ یا قصد کرنا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. اچھا جی، اور اصطلاح میں اس علم سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیے جائیں. اصول بمعنی قانون، اصول بمعنی قوانین ایک ہی چیز ہے. اصول یا قوانین یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ دونوں کو ایک ہی اب لفظ سمجھیں، جن کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات جانیے. صرف میں آپ نے کیا جانا کہ بھئی یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، آپ نے یہ جانا. لیکن یہاں پر علم نحو میں آپ کیا جانیں گے
کہ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں اس کے آخر میں پیش آ رہا ہے زبر آ رہی ہے یا زیر آ رہی ہے، تو یہ کیوں آ رہی ہے، یا اس پر تنوین کیوں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے علم نحو میں ہم نے یہ پڑھنا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت معلوم ہو، اس کو علم نحو کہتے ہیں. دوبارہ ذرا سنیے گا. اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیے جائیں جن کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت جو معلوم ہوگی نا، اس کو ہم علم نحو کہتے ہیں. جی غلام علی صاحب. سر یہ معرب کا کیا مطلب ہے سر؟ ہاں، یہ معرب اور مبنی کی بحث اب ہم پڑھ رہے ہیں آگے انشاءاللہ، ہم آگے آ رہے ہیں. صرف اب یہ ہے کہ آپ صرف یہ اپنے ذہن میں رکھیں، معرب اور مبنی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، اس کی مزید میں تفصیل وہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سمجھاتا ہوں کہ معرب وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں ضمہ بھی آ سکتا ہے، جس کے آخر میں فتح بھی آ سکتی ہے، جس کے آخر میں کسرہ بھی آ سکتی ہے، یعنی جس کے آخر میں پیش، زبر اور زیر بھی آ سکتی ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ضرب زیدن، اب دیکھو یہاں پر زید پر دو پیش بھی آ گئے. اس طریقے سے ضرب تو زیدن، دیکھو زیدن پر جو ہے دو زبریں بھی آ گئی. اس طرح مرر تو بے زیدن، اب دیکھو زیدن پر جو ہے دو زیریں بھی آ گئی. ٹھیک ہے جی. اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی حالت میں رہتا ہے، نہ جو جیسے ہی ہے ویسے ہی رہے گا وہ. جس طرح جانی ہا اولائے، ہا اولائے جو ہے یہ ہر جہاں پر بھی آئے گا یہ ہا اولا ہی رہے گا. بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ معرب وہ ہے کہ جس کے آخر میں تینوں اعراب آتے رہتے ہیں، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں تینوں اعراب نہیں آتے. تو وجہ تسمیہ میں نے چونکہ آپ کو پہلے بھی بتا دی تھی، اس کی وجہ تسمیہ دو ہیں. اکثر طور پر جو ہے نا کیا ہے کہ جو کتابوں میں ملتی ہیں وہ صرف ایک ہی ملتی ہے کہ بھائی چونکہ نحو کا لغوی معنی ہے طرف یا کنارہ یا قصد کرنا. ٹھیک ہے جی. اور اس علم میں کلمے کے آخری حرف کے بارے میں ہی بات ہوتی ہے، اس ذریعے اس وجہ سے اس کو علم نحو کہتے ہیں. یعنی آپ جس معنی کا لحاظ کریں گے اس علم میں وہ معنی پائی جاتی ہے. ایک قصد کا معنی پایا جاتا ہے، دوسرا ذہن کو لفظی غلطی سے بچانے والا معنی پایا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور تیسرا یہ ہے کنارے والا معنی بھی پایا جا رہا ہے، چونکہ وہ جو اعراب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کلمے کے آخری حرف پر ہوتا ہے، کہ کلمے کے آخری حرف پر جو ہے وہ دو پیش آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے. تو کیونکہ وہ بھی ایک کنارہ ہے، تو نحو کا معنی ایک کنارہ آپ نے پڑھا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. اچھا، اس علم کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں اس علم کے ذریعے متکلم مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے کلمہ اور کلام ہی کا قصد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 جس نے سب سے پہلے اس علم کی قواعد مرتب کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، جس کا معنی ہے میں نے قصد کیا، اس لیے اس علم کا نام پڑ گیا نحو. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کا معنی یہ ہوتا ہے زیر بحث بات. ٹھیک ہے جی. زیر بحث بات جو ہوتی ہے نا اس کو موضوع کہتے ہیں. کہ بالفرض آپ دیکھیں کہ جس طرح ڈاکٹر کا جو زیر بحث جو چیز ہے وہ انسانی جسم ہے. اب پھر انسانی جسم کے بہت سارے ہیں، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، کوئی گردے کا ڈاکٹر ہے، کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے نا کیا ہے کہ ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے. مطلب یہ کہ کوئی ہر لحاظ سے ہر ڈاکٹر جو علیحدہ ہو گیا. تو یوں یہ جو کلام عرب ہے نا، کلام عرب میں ایک کئی فن ہے. نمبر 1 صرف ہے. صرف کا کیا مقصد ہے؟ صرف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ صیغہ کیا ہے، اسے ایسے کہ یہ صیغہ اس میں فعل ہے یا حرف ہے اور یہ کس سے بنا ہے، اس سے یہ صرف کا یہ موضوع ہوتا ہے. اور نحو کی زیر بحث کیا ہوتی ہے؟ نحو کی زیر بحث یہ ہوتی ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر یہ دو پیش آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، دو زیر کیوں نہیں آئے، دو زبریں کیوں نہیں آئیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دیکھو کہ ہر چیز کا ایک علیحدہ موضوع بن گیا. تو ہے تو ادھر بھی جو ہے نا لفظ ہے، اس کا صرف کا موضوع بھی لفظ ہے، جہاں پر لفظ کا نحو کا موضوع بھی لفظ ہے، لیکن کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ذرا تھوڑا فرق ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. فائدہ کہتے ہیں اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی عبارت لکھنے اور گفتگو کرنے میں ہر قسم کی ترکیبی غلطیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. جس طرح مفتی صاحب نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ بھئی منطق لفظ بولتے ہیں، کافی لفظ جو بندے یہ کون سی منطق ہے، حالانکہ وہ منطق نہیں منطق ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور لفظ بولتے ہیں بھئی میں نے من و عن اس طرح کہا ہے جس طرح تم نے کہا، وہ من و عن نہیں ہے، یہ من و عن ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اس طریقے سے بھی جو ہے نا اور ساری اور جو ہے نا بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اکثر طور پر جو ہے نا یہ ہمارے جو خاص کر کے ٹی وی اینکر حضرات ہیں وہ بولتے رہتے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، اس وجہ سے ان سے غلطی واقع ہوتی رہتی ہے۔ حضرت یہ ایک سوال پوچھنا ہے، جی جی ہر قسم کی ترکیبی غلطیوں سے، تو یہ ترکیبی غلطیوں سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ بھی ترکیب جو ہے نا، ترکیب کا معنی ہوتا ہے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے جی، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانا۔ جیسا دیکھو ضرب زید امرن، اب یہاں پر چونکہ وہ آپ نے بحث پڑھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرب زید امرن میں کیا ہوتا ہے کہ ضرب جو ہے یہ فعل ہے، زید جو ہے نا یہ فاعل ہے، کس کا فاعل ہے؟ ضرب کا فاعل ہے، ضربہ کا فاعل ہے۔ امرن جو ہے نا یہ مفعول ہے، بھائی کس کا مفعول ہے؟ ضربہ کا مفعول ہے۔ تو اب ان تینوں کلموں کو ملایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترکیب۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، چونکہ اب ہم ابتدا میں ہیں نا، پہلا دن ہے ہمارا، تو آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہتر ہو جائے گا یہ۔ یہ لفظ آیا تھا ابھی یہاں بھی ہے عوارض ذاتیہ۔ ہاں، عوارض ذاتیہ مطلب یہ کہ اس ذات کو عارض ہونے والے، جس طرح دیکھو انسانی جسم ہے نا، انسانی جسم کو عارض ہونے والی کئی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، انسانی ذات کو کسی کو بخار لائق ہو رہا ہے، کسی کو مختلف قسم کی بیماری لائق ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے جو کلمہ ہے اس کے بھی جو حالات ہیں نا وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ بالفرض یہ کہ ہم نے ماضی کا صیغہ بنایا، پھر ماضی سے واحد کا صیغہ بنایا، واحد کا پھر تثنیہ کا، پھر جو ہے نا جمع کا، پھر واحد مؤنث غائب کا، تو اس کو اب یہ عارض ہو رہی ہیں چیزیں۔ اب یہ چیزیں جب عارض ہوتی ہیں نا، اس کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کلمے کو جو عوارض ذاتیہ ہیں نا اس سے باس ہو جاتی ہے کہ بھئی ضرب سے ضربا کیوں بنایا گیا، یا کس طرح بنایا گیا، ضرب سے ضربو کس طرح بنایا گیا۔ تو ان کو کہتے ہیں جو چیز لاحق ہونے والی ہوتی ہے یا جو چیز ملنے والی ہوتی ہے اس کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ تو انسانی جسم کے آپ دیکھ لیں کہ اس کے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو بھی ہر چیز لائق ہوتی رہتی ہے، سردی گرمی ہے، ٹھنڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے کہ ذات کو کوئی چیز عارض ہو۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بہتر ہو گیا۔ اچھا، یہ میرے بولنے کا انداز تھوڑا زیادہ اسپیڈ والا تو نہیں ہے، چونکہ تھوڑا وہ جو ہے نا کبھی کبھار زیادہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ ذرا ہینڈ ریز کر دیا کرے۔ چلے جی، یہ تو ہم نے بحث کی نحو کے اعتبار سے کہ بھئی نحو جو ہے اس کو نحو ہم کیوں کہتے ہیں، اور نحو کی تعریف کیا ہے، نحو کا موضوع کیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ نحو کی غرض کیا ہے۔ تو نحو کی جو غرض ہے نا وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ذہن کو یا زبان کو لفظی غلطی سے محفوظ کرنا۔ اب اس کے بعد لفظ کا بیان کہتے ہیں اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ باتیں جو انسان کے منہ سے نکلے وہ مراد ہے، لفظ سے وہ مراد ہے۔ اور لفظ کی دو قسمیں، بے معنی با معنی۔ بعض لفظ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو بے معنی ہوتے ہیں، بعض اس طرح ہوتے ہیں کہ جو با معنی ہوتے ہیں۔ اب بے معنی لفظ جس طرح دیکھو دیس جو ہے نا یہ زید کا الٹا ہے، اس طرح وانی کا معنی ہوتا ہے وانی، پانی وانی، ہم کہتے ہیں نا کوئی پانی وانی دیکھو پڑا ہے، دام شام، ٹھیک ہے نا جی، یا روٹی ووٹی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی، اس سے محمل کہتے ہیں۔ روٹی کا تو معنی ہے، ووٹی کا تو کوئی معنی نہیں ہے جی۔ اسی طریقے سے با معنی، جیسے رجل کا معنی ہوتا ہے آدمی، اور ما ان کا معنی ہوتا ہے پانی، تلمیذ ان کا معنی ہے طالب علم، اسے موضوع بھی کہتے ہیں۔ اب چونکہ جس لفظ کا معنی نہیں ہوتا نا اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں، اور جس لفظ کا معنی ہوتا ہے اس کو یہ پکڑ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں با معنی لفظ کی اقسام، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے بستان ان کا معنی ہوتا ہے باغ، ذہب معنی وہ گیا، من معنی سے۔ پھر کلمے کی اقسام کہتے ہیں کہ کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف۔ اسم، اب اسم کا معنی کیا ہے؟ اسم کا یہ پہلے معنی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اسم کا لغوی معنی ہے نشانی یا بلندی۔ اب دیکھو کہ ہم جتنے بھی آپس میں ہیں، ہر کسی کا نام ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا اسم شریف کیا ہے، بھئی آپ کا اسم شریف کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی نشانی کیا ہے، کہ آپ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، آپ کو کس نشانی سے پکارا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا ہم نے نشان رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، کمپیوٹر کا ہم نے رکھ دیا، یا اسی طریقے سے آئینہ ہے،
اس کا ہم نے یہ نشان رکھ دیا ہے، چشمے کا ہم نے یہ نشان رکھ دیا ہے کہ چشمہ جیسے بولا جائے گا تو ہمارے ذہن میں وہ چیز آ جائے گی۔ اور اصطلاح میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اصطلاح میں مراد اس سے وہ لفظ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرے اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے جی، میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ ملا ہوا نہ ہو۔ ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے دیکھو خبزن کا معنی ہوتا ہے روٹی۔ اب یہ روٹی، یہ روٹی جو ہے نا اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ حدیقتن معنی باغیچہ، نجمن کا معنی ہے ستارہ، تو اس کا معنی ملا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے فعل، اس کا لغوی معنی ہے کام کرنا۔ فعل لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں کہتے ہیں کام کرنے کو کہتے ہیں فعل۔ اچھا، اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو اکیلا معنی بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس کا کرنا یا واقع ہونا سمجھا جائے۔ جیسے دیکھو داخلہ معنی وہ داخل ہوا۔ اب داخل ہوا کا مطلب یہ کہ زمانے ماضی میں داخل ہوا۔ قارا معنی اس نے پڑھا، یعنی گزرے زمانے میں پڑھا۔ ینصر معنی وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اب کر رہا ہے یا آگے کرے گا۔ تو جیسے یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو ساتھ میں ان کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 3 ہے حرف۔ حرف کا معنی ہے طرف، اور اس سے مراد وہ کلمہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہ کرے اور کہ کلام کی طرف میں واقع، کلام جو ہے نا اور کلام کی طرف میں یہ واقع ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھو من کا معنی ہے سے، الا معنی پر اور الا معنی تک، ٹھیک ہے جی۔ مزید اس کو ہم جو ہے نا وہ یہ انہوں نے یہ کہا نا کہ حرف کا معنی ہے طرف، تو بعض اوقات یہ حرف کلام کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھو مررت بزیدن، تو یہاں پر دیکھو اس سے پہلے فعل ہے، اس کے بعد اسم ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا نا یہ جو با ہے یہ حرف ہے یہ بعد میں آنا چاہیے، لیکن یہ تو درمیان میں آیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو با حرف جار، جو با ہے نا، با یہ جو حرف ہے نا یہ کلام کا رکن واقع نہیں ہوتا۔ کلام کے ارکان کتنے؟ 2، نمبر 1 فعل، نمبر 2 فاعل۔ یہ نہ فعل بنتا ہے، نہ فاعل بنتا ہے، نہ مفعول بہ بنتا ہے، یعنی کلام کا کوئی رکن نہیں بنتا۔ جب یہ کلام کا کوئی رکن نہیں بنتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کنارے پر ہے، یعنی یہ اس کی جو جگہ ہے وہ کنارے والی ہے، اس وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مرکب، اس کو کہتے ہیں مرکب کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، الصلاۃ فرض من اللہ، کہ نماز اللہ کا فرض ہے۔ مرکب کی اقسام، اس کی 2 قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، اس میں فائدہ بخش نسبت پائی جائے۔ اس میں کیا پائی جائے؟ فائدہ بخش نسبت پائی جائے۔ اس زمن میں سننے کی مزید خواہش باقی نہ ہو، اس کو مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایسا کلمہ، ایسا کلام کہ کوئی بندہ بیان کرے، بیان کرنے کے بعد جب وہ خاموش ہو جائے تو پھر اس کو کیا معلوم ہو؟ اس کو فائدہ تامہ پہنچے، مزید کسی چیز کی گنجائش نہ ہو۔ جس طرح دیکھیں البستان جمیل، البستان جمیل کا معنی کیا بنتا ہے؟ باغ خوبصورت ہے۔ کسی نے آ کر ہمیں بتایا نا باغ خوبصورت ہے، ہم سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے جی، اب اس میں مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ باغ خوبصورت ہے۔ اس طریقے سے اقرأ القرآن، تو قرآن پڑھ، اب یہ سمجھ میں آگے بات کہ بھئی یہ ہم سے قرآن پڑھنے کی طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جملے کی اقسام۔ دیکھو پہلے مفرد کی لفظ کی بات تھی، لفظ کی 3 قسمیں بنائی تھی، اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی تعریف، پھر فعل کی تعریف، پھر حرف کی تعریف۔ اس کے بعد اب جو مرکب کی تعریف آ گئی کہ اس کے بعد مرکب کی اقسام۔ کہتے ہیں مرکب کی 2 قسمیں، نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 2 یا یہ تو ہو گیا صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر جملے کی اقسام ہے کہ بھئی اس کی 2 قسمیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ یعنی بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں جملہ فعلیہ ہوتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ کہتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز مسند الیہ ہو، جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اصل میں مسند کا معنی ہوتا ہے نسبت، الی معنی طرف، ہی معنی اس کی، یعنی یوں سمجھو نسبت طرف اس کے، یعنی مسند الیہ کا معنی کیا بنتا ہے؟ مسند معنی نسبت
الا مانے طرف، ہی مانے اس کی طرف نسبت، تو جس کی طرف نسبت کی جائے گی اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کی نسبت کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں، اور اسے مبتدا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جزء مسند جس کو منصوب کیا جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں رفع ہوتا ہے، جیسے دیکھو المجتہد فائز۔ اب دیکھو یہاں پر آپ نے یہ قاعدہ پڑھ لیا، یہ آپ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ مبتدا اور خبر جو ہے نا یہ دونوں کیا ہوتے ہیں، یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ نمبر ایک جو ہے نا جو مبتدا ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا، یعنی اس کے آخر میں پیش ہوگا، اور جو خبر ہے اس کے آخر میں بھی پیش ہوگا۔ تو اب معنی کیا بن جائے گا، محنتی کامیاب ہے، یعنی محنت کرنے والا کامیاب ہے۔ اب اگر یہ اعراب یہاں پر نہ لگے ہوں تو ظاہر بات ہے جو پڑھنے والا ہے وہ یوں بھی پڑھ سکتا ہے المجتہدہ یا المجتہدی، یا جو ہے کوئی اور اس پر اعراب پڑھ سکتا ہے، یا المجتہدن بھی پڑھ سکتا ہے تو فائزن بھی پڑھ سکتا ہے، فائدن بھی پڑھ سکتا ہے، فائدن بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھ لیں کہ چونکہ آپ نے یہ ایک قاعدہ جو ہے نا یہ ایک قاعدہ پڑھ لیا آپ نے، یہ قاعدہ کیا ہے، یہ قاعدہ یہ ہے کہ جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الطالب جالس، اب یہاں پر اب آپ بالکل پڑھ لیں گے الطالب جالس، یہاں پر دیکھو نا طالب پر ضمہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو پڑھ لیں گے الطالب۔ جی رحمان صاحب، آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کا مائک میوٹ ہے، نیچے دیکھیں مائک جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر لگا ہوگا، اس مائک کو آپ کھول دیں۔ جی جناب آپ نے فرمایا کہ آخر میں رفع ہوتا ہے، رفع سے کیا مراد ہے؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، بالکل دھیمی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں رفع ہوتا ہے، رفع جی سے کیا مراد ہے؟ ضم پیش، جس کو اردو میں ہم پیش کہتے ہیں، جی ٹھیک ہو گیا نا؟ دیکھو نا المجتہد اس کے آخر میں پیش ہے، خبر کے آخر میں بھی پیش ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضمہ کا معنی ہوتا ہے، رفع کا معنی ہوتا ہے پیش۔ اچھا جی، اب دیکھو یہاں پر الطالب، یہ جو الطالب ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ جی آپ رضوان صاحب بتائیے کہ یہ الطالبہ ہونا چاہیے یا طالب یا طالبو، کیا ہونا چاہیے؟ طالبو ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے۔ ہاں مبتدا مرفوع ہوتی ہے، تو یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے قاعدے آپ نے ابھی سے یاد کرنا شروع کر دینا، یاد رکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جالسن، دیکھو اب یہاں پر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو الطالبو ہے ہم اس کو الطالبو پڑھ رہے ہیں، الطالبن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، وہ آپ یاد رکھ لیں کہ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہوگا اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ جس قاعدے کے جس کلمے کے شروع میں یا جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے گا اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ اگر تو جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر الف لام نہیں ہوتا تو ہم اس کو طالبن پڑھتے، تو چونکہ یہاں پر جو ہے نا الف لام آ گیا اس لیے ہم اس کو طالب پڑھ رہے ہیں۔ الطالب جالس مانے طالب علم بیٹھا ہے۔ اب دیکھو ان مثالوں میں المجتہد اور الطالب مبتدا ہیں اور فائد اور جالس جو ہے جس کی خبر ہے، اس وجہ سے یہ دونوں مرفوع ہیں۔ یہاں تک یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ بھئی مبتدا اور خبر دونوں دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے آخر میں پیش ہوتا ہے۔ رفع بمانا پیش، یاد رکھیں چونکہ ابھی جو ہے نا وہ یہ جو بار بار ہم پڑھاتے رہتے ہیں تو پیش والی زبان جو ہے نا وہ ہماری بہت کم استعمال ہوتی ہے، تو رفع بمانا پیش ہوتا ہے، نصب بمانا جو ہے نا وہ زبر ہوتی ہے، اور کسرہ بمانا کیا ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے جی۔ تو نصب یا فتح ایک ہی چیز ہے، یعنی رفع ضمہ پیش کو کہتے ہیں اور نصب فتح زبر کو کہتے ہیں، اور جو ہے نا کسرہ اور جر جو ہے یہ زیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آپ تھوڑا بہت جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا، انشاءاللہ یہ آسان ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ جملہ فعلیہ، کہتے ہیں جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے، فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو ذہبت تلمیذو، شاگرد گیا، یحرس الحارس، چوکیدار حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھو ان مثالوں میں ذہب اور یحرس کیا ہے، فعل ہیں، اور التلمیذ اور الحارس فاعل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھو کہ بھائی یہ جملہ فعل فاعل کے ساتھ مکمل ہو گیا، اس وجہ سے یہ مرکب تام بھی ہے، اور مرکب آگے جو ہے نا ہم نے بتایا کہ مرکب کی دو قسمیں آپ نے پڑھی تھی نا،
ٹھیک ہے نا جی، مرکب مفید ہے یہ، اس کو مرکب مفید بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، آپ جو بھی کہیں۔ اس کے بعد پھر ہے مرکب غیر مفید، یعنی ایسا مرکب کہ جو ہو تو مرکب لیکن وہ فائدہ دے، تامہ فائدہ نہ دے، غیر مفید ہو یعنی فائدہ پورا نہ دے، وہ دو یا دو سے زائد کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سامع کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ مزید سننے کا خواہش مند ہو۔ ٹھیک ہے جی، جیسے دیکھو ریش و قلم، پین کی نب، اب پین کی نب میں کہوں پین کی نب تو آپ سوال کریں گے نا کہ بھئی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، صحیح ہے، کیا ہے، تو دیکھو یہ پورا فائدہ نہیں ہوا بلکہ آپ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اچھا، ورق و کتاب، کتاب کا کاغذ، بھئی کتاب کا کاغذ پھٹا ہوا ہے، صحیح ہے، کس طرح ہے، تو بظاہر بات ہے وہ آپ سوال کریں گے۔ اس طریقے سے اسے مرکب ناقص اور جملہ ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی 5 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب ناقص کی 5 قسمیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تعدادی، مرکب مزجی، مرکب صوتی۔ اب یہ 5 قسم کی جن ہے۔ نمبر اس میں سے پہلا کیا ہے؟ مرکب اضافی، کہتے ہیں یہ وہ مرکب ہے جس میں ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ بتقدیر حرف جر، اب یہ حرف جر کیا چیز ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں، یعنی لفظوں میں حرف موجود نہیں ہوتا بلکہ معنی متصور ہوتا ہے، یعنی معنی میں اس کا تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ حرف جر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ مرکب ہے جس میں ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ بتقدیر حرف جر ملایا جائے اور اس کے اردو ترجمے میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے۔ مرکب اضافی میں جب مرکب اضافی کا ہم ترجمہ کریں گے اردو میں، عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو آپ یاد رکھ لیں اس کے درمیان میں یا تو کا کے یا کا آئے گا یا کے آئے گا یا کی آئے گا، کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی۔ کا معنی اس کا، کے معنی اس کے، کی معنی اس کی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے را، تیرا، تیرے، تیری، ٹھیک ہے جی، یا میرا، میرے، میری۔ نی ہے اس کی مثال دیتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح دیکھو نا، نے، نی ہے اس کی مثال اپنا، اپنی، اپنے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ مضاف الیہ کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو معنی یہ آئے گا، جب یہ معنی آ جائے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی مرکب غیر مفید ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، مرکب توصیفی، کہتے ہیں یہ وہ مرکب ہے جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرے اور اس کے معنی کی وضاحت کرے۔ پہلے کلمے کو موصوف کہتے ہیں، موصوف کا مطلب ہوتا ہے اس کی صفت بیان کی گئی ہے، اور جو صفت بیان کیا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ موصوف اور صفت کے آخر میں ایک ہی قسم کا اعراب ہوتا ہے، ایک ہی قسم کا اعراب مانے ایک ہی قسم کی، یعنی اگر موصوف پر پیش ہوگا تو صفت پر بھی پیش ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی موصوف اور صفت کے آخر میں ایک ہی قسم کا اعراب ہوتا ہے، جیسے الغصن المثمر کہ پھلدار ٹہنی، اچھا طالب مجتہد کہ بھائی محنتی طالب علم۔ اب یہ دیکھو یہ طالب مجتہد، اس کا معنی ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہاں پر الف لام نہیں ہے نا، دیکھو میں نے بتایا تھا کہ الف لام نہ ہو تو اس کو ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہم اس پہ الف لام داخل کریں گے نا جو مبتدا اور خبر بن جائیں گے، الطالب مجتہد یہ مبتدا خبر بن جائیں گے، لیکن اگر ہم اس کو دونوں جو ہے نا دونوں پر الف لام داخل نہیں ہے تو یہ صفت موصوف، دونوں پر الف لام موجود ہو تب بھی صفت موصوف، لیکن اگر پہلے پر الف لام ہو دوسرے پر الف لام نہ ہو تو یہ آپس میں مبتدا اور خبر بنتے ہیں۔ ان مثالوں میں الغصن اور طالب یہ موصوف اور المثمر اور المجتہد یہ دونوں صفت ہیں۔ اچھا، مرکب تعدادی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مرکب ہے جو تعداد بیان کرے، جیسے احد عشرہ مانے 11، ثلاثون و عشرون یعنی 23، اور یہ 11 سے لے کر 99 تک کے اسماء اعداد ہیں۔ یعنی اسماء عدد کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جو تعداد بیان کرے، جو تعداد بیان کرے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسم عدد، اس کو کہتے ہیں مرکب تعدادی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے مرکب مزجی، مزجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دو کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن گئے ہوں، جیسے دیکھو بعل بکا، اصل میں یہ جو بعل ہے نا یہ کسی بت کا نام تھا، ٹھیک ہے جی، بعل کسی بت کا نام تھا، یہ دیکھو بعل شہر کا نام ہے لکھا ہوا ہے، دیکھو بعل شہر کا نام ہے اور بکا جو ہے نا یہ آدمی کا نام ہے، تو اب ان دونوں کو ملا کر رکھ دیا گیا بعل بکا، ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، تو یہ مرکب مزجی بن گیا۔ اس مرکب مزجی کو مرکب مناصرف بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ مرکب مزجی کہتے ہیں کہ دو کلمات کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اضافت اور اسناد کے بغیر ان کو ایک کلمہ کر دیا جاتا ہے، جس طرح بعل بکا،
بال علیحدہ کلمہ تھا، بک علیحدہ کلمہ تھا، بال بت کا نام ہے، بک بادشاہ کا نام ہے، تو انہوں نے جو ہے نا کیا ہے اور بک کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا. جی ناجر صاحب. سر یہ اضافت اور اسناد کا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں اضافت اور اسناد کے لیے دیکھیں، یہ دیکھیں پہلے آپ نے جو مرکب اضافی پڑھا تھا نا، اس میں کیا تھا کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف تھی. دیکھو رسول اللہ ہے تو اب اللہ کا رسول، تو اب رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ کیا ہے، یہ اضافت ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ اضافت ہے. اور اسناد کا مطلب کیا ہے؟ اسناد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح دیکھو اب طالب مجتہد، ان کے طالب علم محنتی ہے، تو یہاں پر جو ہے نا اسناد یہ اس کو یعنی پہلا مبتدا بن رہا ہے، دوسرا خبر بن رہا ہے. تو جہاں پر مبتدا اور خبر ہو وہاں پر جو ہے نا وہ ترکیب اسنادی ہوتی ہے، اور جہاں پر مرکب اضافی ہو تو وہاں پر ترکیب اضافی ہوتی ہے. جی سمجھ میں آئی بات جی؟ جی جی جزاکم اللہ. ہاں یعنی جو جملہ جو ہے نا جو مرکب اضافی ہو وہاں پر اضافت ہوتی ہے، وہاں پر نسبت اضافت ہوتی ہے. تو یہاں پر دیکھو نا بال بک کا، نہ تو یہ بال بک کی طرف مضاف ہے، نہ بک بال کی طرف مضاف ہے، یعنی کسی کی طرف مضاف ہے، نہ تو ترکیب اضافی ہے اس میں، نہ ترکیب اسنادی ہے. اور اس طریقے سے معادی کرب، تو یہاں پر دیکھو معادی کرب وغیرہ میں جو ہے نا اس طریقے سے کوئی چیز نہیں پائی جا رہی. تو معادی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ایک نام ہے اس کا، ایک آدمی کا نام ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس وجہ سے اس کو معادی علیحدہ تھا، کرب علیحدہ، کاربا علیحدہ تھا، تو ان دونوں کا نام رکھ دیا معادی کرب، ایک آدمی کا انہوں نے نام رکھا. مرکب صوتی کہتے ہیں وہ مرکب ہے جس کے ساتھ جاندار چیز کو بلایا جاتا ہے، یعنی ایسی آواز نکالی جاتی ہے جس سے آواز، جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ آواز جاندار کو بلایا جاتا ہے. جس طرح دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھینس کو بلانے کے لیے یا اونٹ کو بلانے کے لیے یا بکریوں کو بلانے کے لیے وہ مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں. وہ جو آواز نکالتے ہیں اس کو مرکب صوتی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جاندار کیا ہوتا ہے کہ اس کی آواز سن کر وہ وہاں پر جو ہے نا چلا آتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یا اب مجھے یہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اندر گھر چل یا گھاس کا، یا جس طریقے سے جو جانور کا جو معمول ہوتا ہے اس حساب سے وہ مالک اس کو کہتا ہے، تو وہ فوراً جو ہے جانور اس کے مان لیتا ہے. تو اس کو مرکب صوتی کہتے ہیں. وہ مرکب ہے جس کے ساتھ جاندار چیز کو بلایا جاتا ہے یا جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے دیکھو نخ نخ، جنہوں نے لکھا نخ نخ لکھا ہے، اس کا معنی ہے اونٹ بٹھانا. یعنی جب بٹھا دیتے نا کہ عرب اونٹ کو بٹھا دیتے تو یہ نخ نخ کہتے تھے. اور غا کا یہ کوے کی آواز نقل کر دیتے. اور اوہ اوہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا کوئی چیز عارض ہو، یعنی کھانسی عارض ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں اوہ اوہ کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کا ہے، یہ جو آپ یوں بول رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا یہ مشقی سوالات ہے، یہ آپ کا پہلا سبق تھا آج. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو ہے نا کیا ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو اس کا خلاصہ میں آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ بھئی علم نحو کا میں نے انٹروڈکشن آپ کو کروایا کہ بھئی علم نحو کہتے ہیں، علم نحو کا لغوی معنی کیا ہے. پھر میں نے آپ کو اس کی تاریخ بتائی، پھر اس کا نام بتایا. اس کے بعد جو ہے نا ہم نے پھر لفظ کی بات شروع کی. لفظ کی شروع میں 2 قسمیں تھی، مفرد اور مرکب. پھر کلمے کی تقسیم 3 تھی، اسم فعل حرف ہیں. پھر جو ہے نا کیا ہے کہ مرکب کی 2 قسمیں تھیں. مرکب کی 2 قسمیں، مفید اور غیر مفید. مرکب مفید بھی ہم نے پڑھ لیا، اس کی بھی 2 قسمیں تھیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. اور پھر مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں تھیں، اس کی تقریباً ہم نے کتنے جو پڑھی ہیں وہ 5 قسمیں پڑھی ہیں. تو یہ جو خلاصہ میں نے بیان کیا، کون آپ جو نے بیان کرے گا؟ ذرا کوئی ہینڈ ریس کرے جو یہ بیان کرنا چاہے. جی کوئی اپنے الفاظ میں یہ جو ہے نا وہ باجوہ صاحب آپ بیان کر پائیں گے؟ کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. اچھا سب سے پہلے تو آپ نے جو جی محض کا مطلب بتایا ہے وہ اس میں آپ نے بتایا کہ یہ جو اصلاح کے معنی میں کہ جو بھی اس کا مطلب ہے لغوی معنی ہے پھینکنا.